اور مزاحمت کا ماحول پیدا کیا گیا۔ اس مشکل وقت میں بھی میری قیادت میں FPCCI نے حب الوطنی کا ثبوت دیا۔ ہم نے حکومت کو اپنا ہمدرد پارٹنر سمجھا اور حکومت کو ریسرچ بیسڈ تجاویز پیش کی، جس نے ہماری 90% تجاویز کو قبول کیا۔ اس میں SIFC کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ ان کا بھی بہت پازیٹیو کردار رہا۔ ہم نے دشواریوں کے باوجود بہترین راستہ نکالا۔ حکومت کے معاملات ملکی معیشت کا پہیہ رکنے نہ پائے۔ کل کا اکنامک پیکج بھی ہماری اسی 2 سالہ مسلسل محنت، باہمی اعتماد اور مثبت شراکت داری کا نتیجہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، تب بھی FPCCI کی ٹھوس کوششیں تھیں، جن کی بدولت IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی ممکن ہوئی۔ ہم نے اس پلیٹ فارم سے وزیر اعظم پاکستان کو قائل کیا کہ پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اپنے ہمسائے ملک کے مقابل بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات جو بجلی مہنگی ہے، اس کا ٹیکس ہمیں ابھی بھی 60% تک ہمارے پر ٹیکس ہے، جو بہت زیادہ ہے، اور مارک اپ ریٹ شامل ہیں۔ ہم نے وزیر اعظم صاحب اور حکومت کو قائل کیا ہے کہ انڈسٹریل ٹیرس کو 9 سینٹ سے کم کی سطح پر لایا جائے تاکہ ہماری صنعتیں عالمی منڈی میں مقابلہ کر سکیں۔ ہم IMF کی پابندیوں اور حکومتی مجبوریوں سے بخوبی واقف ہیں، اسی لیے ہم موجودہ $4.04 فی یونٹ کمی کا خیر مقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں حکومت FPCCI کی مشترکہ کوششوں سے مزید 4 سے 5 روپے کی کمی لا سکے گی۔ ایکسپورٹرز کے لیے ایکسپورٹ ری فائنینس ریٹ جو کہ 7.5% تھا، اس میں بھی وزیر اعظم صاحب نے کل کے پیکج میں 3% کمی کا اعلان کیا ہے، جس کا ہم بھرپور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس کمی سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں مقابلہ کرنے میں کافی مدد ملے گی۔ ہم اس بات کو بھی سراہتے ہیں کہ ایکسپورٹرز کے لیے بلو پاسپورٹ کی سہولت کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ بینک پالیسی ریٹ 22% کی سطح سے کم ہو کر الحمدللہ 10.5% پر آ چکا ہے، تاہم آج بھی انفلیشن 5 سے 6% پر آ چکی ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلے 6 سے 8 ماہ جو ہماری یہ ہے انفلیشن اسی رینج میں رہے گی، اور پالیسی ریٹ میں کمی کی مزید گنجائش ہے۔ FPCCI کی ڈیمانڈ ہے کہ اس جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 7% ہونا چاہیے، سنگل ڈیجٹ ہونا چاہیے۔ اس میں سرمایہ کاری بھی آئے گی، غربت میں کمی ہوگی، انڈسٹریلائزیشن ہوگی۔ میں وزیر اعظم پاکستان کا اگین شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو کل ہمارے سامنے کہا کہ جی ہمارے کاروباری برادری کے ساتھ مل کر ان کا مسائل حل کریں، اور مارک اپ ریٹ 10.5% سے اور کمی اس میں ہے پاسبل، گنجائش بھی ہے، اور اس پہ کام کریں اور ان کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ ویلنگ چارجز کو موجودہ سطح 12.55 روپی فی یونٹ سے کم کر 9 روپے فی یونٹ سے کم رکھنے کا فیصلہ بھی انتہائی خوش آئند ہے۔ ویلنگ کا مسئلہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھا، اور FPCCI اس اہم معاملے پر حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھی۔ ایک فعال ویلنگ میکانزم نہ صرف سستی بجلی کی ترسیل کو آسان بناتا ہے، بلکہ ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے گلوبل کلائمیٹ کمپلائنس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ اس سے ہماری انڈسٹری کو سستی توانائی کے ذرائع تک رسائی ملے گی، جو کہ آج کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی بنیادی ضرورت ہے۔ میں بحیثیت صدر FPCCI آپ کو یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ریسرچ کے باعث
ہم وزیر اعظم وزیر خزانہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ آنے والے وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں کو بوجھ کم کیا جائے، ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے، سختی کی بجائے ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے انفورسمنٹ کی جائے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ فائنینس بل 2026 میں حکومت بزنس کمیونٹی اور سیلری کلاس کے ٹیکسوں میں ایک نمایاں ریلیف فراہم کرے گی۔ میں وزیر اعظم صاحب کی توجہ آئینی عدالت کے سپر ٹیکس سے متعلق حالیہ فیصلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپر ٹیکس کی مد میں 300 ارب روپے کی فوری ریکوری ہماری انڈسٹری کی کمر توڑ دے گی۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ریکوری نہ صرف لیکوڈیٹی کا سنگین بحران پیدا کرے گی بلکہ پورے کاروباری نظام کو دھرم بھرم کر دے گی۔ اسی لیے اس معاملے پر بھی کوئی معقول حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم حکومت کی معاونت کے لیے تیار ہیں۔ معزز بزنس کمیونٹی، ایف پی سی سی آئی کی پالیسی ایڈوائزری بورڈ کی تحقیق کے مطابق پاکستان کے معاشی مسائل کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈسٹرکٹ اکانومی کو فروغ دیا جائے۔ ضلعی سطح پر ڈپٹی کمشنر ڈی پی او کی طرز پر ایک ڈسٹرکٹ اکنامک کمشنر کا تقرر بھی کیا جائے۔ یہ اکنامک کمشنر ضلعی سطح پر مصنوعات کے فروغ، صنعتی ریسرچ، صنعتی ترقی، انسانی وسائل کی ترقی، خواتین کی معیشت میں شمولیت، ایس ایم ایز کو فروغ اور بہتر روزگار کی فراہمی کا ذمہ دار ہو، جس کے ساتھ مقامی چیمبر آف کامرس اور ایف پی سی سی آئی مل کر مقامی صنعتوں اور کاروباری حضرات کو انٹرنیشنل کاروباری پیش رفت سے ہم آہنگ کریں۔ اس حکمت عملی کے ذریعے لوگوں کو ان کی دہلیز پر معقول کاروبار فراہم کیا جا سکتا ہے اور بڑے شہروں پر آبادی کے جو دباؤ ہے اس میں جو بڑھ رہی ہے اس میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ میں اپنی پوری بزنس کمیونٹی کی طرف سے یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ہم ملک کی بقا، ترقی، خوشحالی کے لیے حکومت کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ہمارا مقصد پاکستان کو ایکسپورٹ لیڈ پاور ہاؤس بنانا ہے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر حکومت اسی طرح ہماری بات اسٹیک ہولڈرز کی سنتی رہی تو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ضلع میں کراچی، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، سیالکوٹ جیسے انڈسٹریل ہب کھڑے ہوں گے۔ ہمارا عزم ہے کہ میڈ ان پاکستان کو ڈسٹرکٹ اکانومی کے فروغ کے ذریعے دنیا بھر میں ایک مثالی برانڈ بنائیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر حکومت، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، وزیر خزانہ جناب اورنگزیب صاحب، وزیر تجارت جام کمال صاحب، وزیر توانائی اویس لغاری صاحب، وزیر پیٹرولیم جناب علی پرویز ملک، ایس اے پی ایم جناب ہارون اختر خان صاحب، اسٹیٹ منسٹر جناب بلال اظہر کینی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی معاونت اور سمجھ بوجھ کی وجہ سے اس پیکیج کی تشکیل ممکن ہوئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اکنامک پیکیج ٹیک آف ٹو ٹرانسفارم کے طور پر ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ میں ایف پی سی آئی اپنے پالیسی ایڈوائزری بورڈ کی ریسرچ، ٹیکنیکل مہارت اور رہنمائی کے لیے مشکور ہوں۔ آپ سب دوستوں کا تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ میں ایک سیکنڈ سے اس کو آپ کو سوال کی طرف آتے ہیں۔ میں آپ درخواست کروں گا جناب طارق صادق صاحب جو ہیں چیئرمین ہمارے فاؤنڈر گروپ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے، کہ وہ تھوڑا سی بات کریں گے۔ جی طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن ایک دفعہ ہو جائے پھر اس کے بعد۔ پریزیڈنٹ صاحب نے تو تفصیل سے ساری چیزیں بتا دی ہیں، مختصراً میں صرف یہی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آن بہاف آف دا بزنس کمیونٹی آف اسلام آباد میں جو پرائم منسٹر صاحب نے کل پیکیج دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ بڑا بروقت پیکیج ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس سے 4.04 روپیز پر یونٹ انہوں نے بجلی کا رعایت کی ہے،
اور پھر انہوں نے جو ری فائنینس میں ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے جو کیا ہے 4.5% کر دیا پالیسی ریٹ ہو جائے گا, وہ بھی بڑا خوش آئین ہے اور بڑا بر وقت یہ فیصلہ ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی 2-3 دن پہلے EU نے انڈیا میں مدر آف آل ڈیلز کی ہے. ہمارا بھی ایکسپورٹ جو ہے زیادہ تر کوئی 30% ہے EU کے ساتھ, تو یہ بڑے بر وقت ہیں فیصلے اور اس سے امید ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کے اندر نئی جان پڑے گی. تو باقی جو ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ویٹ کی پالیسی ہے وہ ڈی ریگولیٹ گورنمنٹ نے کی تھی, مگر انفارچونیٹلی وہ ابھی اس طرح نہیں چل رہی اور اس کے اندر کافی چیزیں ہیں جو نیڈ ریکٹیفیکیشن. تو ہماری پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ جس طرح انہوں نے پالیسی اور اورنگزیب صاحب نے پالیسی اعلان کیا تھا کہ جی اب یہ ڈی ریگولیٹ ہو گئی ہے, اس طرح نہیں ہوئی ہے اور وہ ابھی تک گورنمنٹ کے کنٹرول اور بیوروکریسی کا کنٹرول مکمل ہے اس پالیسی پہ. اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ریویو کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. جی میں غضنفر بلور صاحب تھینک یو جی. ان سے درخواست کروں گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پریس کانفرنس میں صدر صاحب نے سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے. ماشاء اللہ کل جو پرائم منسٹر صاحب نے اسپیچ کی اس کے بارے میں بزنس کمیونٹی کے لیے بڑی اچھی اسپیچ تھی, بہت کچھ انہوں نے دیا بیچ میں, سارا کچھ صدر صاحب نے آپ کو بتایا. بلو پاسپورٹ پہلی دفعہ زندگی میں میرا خیال ہے بزنس کمیونٹی کو ملے گا, کیونکہ ابھی تک کبھی نہیں ملا. ٹھیک ہے, ٹیرف ریڈکشن کی انہوں نے. باقی میں ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ جی انٹرسٹ ریٹ میں کوئی کمی کی جائے, کیونکہ ہماری انڈسٹری تب کامیاب ہوگی. ابھی بھی بہت اچھا ہوا کہ جی انہوں نے کیا, لیکن انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا چاہیے. آخر 2-3 چیزیں میں اور بولوں گا, چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ کے پی کے بارے میں انہوں نے بتایا, ڈی ریگولیشن کے بارے میں, فلار کے بارے میں. اس میں ریکویسٹ کروں گا سر کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اس میں خود انٹروین کریں, کیونکہ اسلام آباد سے میرا خیال ہے ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان میں آتا ہے کے پی, اسلام آباد پنڈی سے ہمارے صوبے میں آٹا نہیں چھوڑا جا رہا. ہمارے وہاں آٹے کا تھیلا 3300 روپے کا ہو گیا ہے, جو کہ بہت زیادتی ہے. آگے رمضان آ رہا ہے, تو پلیز اس کے بارے میں, یہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے غریب لوگوں کے لیے, کیونکہ آٹے کے بغیر لوگ نہیں رہ سکتے. یہ چیز بولنی تھی میں نے کے پی کے بارے میں. دوسری چیز میں کے پی کے بارے میں یہ بولوں گا سر, ہماری ایکسپورٹ بند ہو چکی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے افغانستان کی, ادھر بہت زیادہ بے روزگاری ہو گئی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے پیسے پھنس گئے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی پالیسی دی جائے کہ وہ پالیسی آئے کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے وہاں. آخر میں سب سے آخر میں فیڈریشن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنی بڑی اچیومنٹ کے لیے کہ اس دفعہ یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے حکومت نے فیڈریشن کو اتنا سنا اور اس سے مطلب مان کر, ان کی باتیں مان کر, 90% باتیں مان کر یہ فیصلے کیے. تھینک یو ویری مچ. جی میں عثمان شوکت صاحب ہیں, پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس, ان سے درخواست کروں گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام کاروباری کمیونٹی اور ہماری انڈسٹریل کمیونٹی کو. اور جو ہماری تمام چیمبرز کی فیڈریشن کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو نیچے لایا جائے, یہ جو کل پی ایم صاحب کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اور ہم ایک بار پھر سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور تمام کیبنٹ ممبرز کو جنہوں نے مل کے یہ اعلانات کل کیے, جس میں کاسٹ آف انرجی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا, اس کو 4 روپے 4 سینٹ نیچے کیا گیا. ہماری کاسٹ آف کائبور بہت بڑا مسئلہ تھا, جس کو 3% جو ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے اس میں مزید نیچے لایا گیا. اور کاسٹ آف انرجی میں ویلنگ چارجز کو 9 روپیز سے نیچے لانے کا اعلان کیا گیا. یہ بہت خوش آئند ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے آئے گی, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بڑھے گی, اور جو بلو پاسپورٹ دیا گیا اور جو ایمبیسڈر ایٹ لارج کا سٹیٹس دیا گیا ہمارے کاروباری حضرات کو, یہ بہت خوش آئند بات ہے. یہ وہی رسپیکٹ ہے فار دی ٹیکس پیئر اینڈ فار دا بزنس مین جو ہم بہت عرصے سے ڈیمانڈ کرتے تھے. تھینک یو شہباز شریف, تھینک یو فار دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو ڈو دس. ہم ابھی بھی, میں ایکو کروں گا جو پریزیڈنٹ عاطف اکرام شیخ صاحب نے بات کی کہ ٹیکس ریٹس ابھی بھی بہت آئے ہیں. جو سپر ٹیکس کا بھی فیصلہ آیا کورٹ سے, وہ ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکائی بورڈ کو فل فور سنگل ڈیجٹ میں آنا چاہیے تاکہ ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس مزید نیچے جا سکے. ایک دفعہ پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو, فیلڈ مارشل صاحب کو. تھینک یو. پاکستان جی ایک سیکنڈ سر, آخری نظر میں چھوٹے چیمبرز کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب طارق جدون صاحب, ان سے میں کہوں گا کہ وہ اپنا جو ہے نا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फेडरेशन ने भरपूर पिछले 3-4 हफ्तों में अपना रोल प्ले किया और आज इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन पैकेज अनाउंस करवाया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, और मैं प्राइम मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि एसएमईज, जिस मुल्क में एसएमईज को प्रमोट किया जाता है वो यकीनन तरक्की की राह पे गामजन होता है, और हम ये समझते हैं कि ये मौजूदा वक्त है कि एसएमईज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और ये बैकबोन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। और ये जो इसके साथ साथ मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ प्राइम मिनिस्टर का कि जो फर्स्ट टाइम बिजनेस कम्युनिटी को उन्होंने ब्लू पासपोर्ट जारी किया है, इससे इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के वकार में इजाफा होगा। जी अकरम फरीद साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के होटल्स की, जो है ना, आप दरख्वास्त है जी मियां साहब। कल की जो तकरीर थी वाकई प्राइम मिनिस्टर ने और उनकी काबीना ने जो जिस किस्म का ऐलान किया, हम मौजूद थे उधर, जिस तरीके से उनका एक कहने का अंदाज, करने का अंदाज था, वो टोटली डिफरेंट पाया। और उसमें हमने देखा कि उन्होंने ये माना कि संतों ने, ट्रेडर्स ने, एक आम आदमी ने जिस हालात में वक्त गुजारा पिछले उसको एडमिट किया। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात थी गवर्नमेंट की जो उन्होंने खुद मानी। हम समझते हैं कि जीएसपी प्लस और प्लस जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन के साथ जो मुआहदा, ये 20 साल लगे इनको ये करने, लेकिन अगर हमें जिस तरीके से एक्सपोर्टर्स को 4.5 इंटरेस्ट पे री फाइनेंसिंग होगी, उम्मीद करते हैं कि हम इस मुकाबले को बड़ा जर्मदाना एक कदम समझेंगे और इंशाल्लाह बहादुरी से इसको मामले को तगड़े संतों के हिसाब से, जो संतें हमारी बंद हो चुकी थी, इंशाल्लाह उनका ट्रायल होगा। और डेफिनेटली ये जहाँ इंटरेस्ट रेट की बात है वो हमने बार बार कहते रहे, सिंगल डिजिट पे आए। और कल पीएम साहब का पूरा मूड था कि मेरा दिल करता है कि इसके मैं आज ही इसको कम कर दूं, लेकिन बहरहाल मजबूरी है, उस वजह से मेरे ख्याल में ये आगे आके इंशाल्लाह बेहतर होगा। सुपर टैक्स है 380, उम्मीद है कि 380 अरब रुपए का जो लोड आता है सुपर टैक्स का, उम्मीद करते हैं कि इसमें भी कोई रियायत। थैंक यू सर। मैं फैसलाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं तमाम ताजरों की और इंडस्ट्रीज की। आखिर में उनको कहूंगा कि वो 1 मिनट के लिए बात करेंगे। मुजम्मल साहब जी। मैं भी फैसलाबाद से हूँ, बस्ती का भी प्रेसिडेंट और प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई कर रहा हूँ। मैं बड़ा मशहूर हूँ एफपीसीसीआई का, प्रेसिडेंट साहब का, तनवीर साहब का, तमाम बॉडी का। हमारी फैसलाबाद की बहुत सारा इंडस्ट्री बंद थी और जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा परेशान थे। और ये जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है वो खासतौर पर हमें समझो फैसलाबाद को बेनिफिट करने के 4.5% का एक्सपोर्ट ग्रांट कर दिया गया है। और हमारी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू था, तो हम वेरी मच थैंकफुल टू प्रेसिडेंट जो है क्योंकि काफियों की वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हो सका। और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में फैसलाबाद की इंडस्ट्री दोबारा वापस चलेगी, वहाँ पर रोजगार मिलेगा और भी आगे थैंक यू जी। मैं मीडिया की तरफ आता हूँ जी सबसे पहले आप जी सर। जो आपने सुपर टैक्स की बात की, कितना आपको अच्छा चाहिए सुपर टैक्स अदा करने के लिए? दूसरी बात की जो एक्सपोर्टर्स के रिफंड होते हैं उसके ऊपर आपकी कमीशन से क्या बात होगी? उस पे फर्स्ट ऑफ सुपर टैक्स देखें, बहुत बड़ा ये एक बर्डन है। ये 300 अरब रुपया है। और अच्छा मेरे पास 310 है या 300 एक हफ्ते में मिल जाए। हाँ, और ये जैसे ही ये परसों डिसीजन आया, एफबीआर की टीम में हर प्रेमिसेस, हर बिजनेस ऑफिसेज में पहुंच गई थी और इन्फोर्समेंट, और बड़ी कोशिश करके कुछ तो ले गई और कुछ को कोई थोड़ा बहुत टाइम दिया गया है। मैं ये चाहूँगा कि ठीक है, अगर हमारे ऊपर बनता है टैक्स पेयर पे, बिजनेस कम्युनिटी ने अगर ये देना है, तो इतनी बड़ी लिक्विडिटी, इतने पैसे बिजनेसेस से हम फौरी नहीं निकाल सकते। इसको 5 ईयर का प्लान हमें दिया जाए इंस्टॉलमेंट, तो उसमें इंशाल्लाह हम पे करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एक सेकंड आप बताएंगे।
ریئل اسٹیٹ جو سیکٹر ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ والا جو ہفتہ ہے، یہ جو نیکسٹ ویک ہے، اس میں گورنمنٹ کچھ اس پہ کافی سارا کام کیا ہوا ہے. ہمارے چیئرمین سی ڈی اے صاحب نے اور ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان نے اس پہ بھی ٹیکسوں میں خاصا ریلیف دیا جا رہا ہے، اور یہ میرا خیال ہے نوٹیفیکیشن کل پرسوں ہمیں مل جائے گا. اور آپ مطلب کہ اگر میرا خیال ہے کہ 40-50% ریلیف دیا جائے گا اس میں آلریڈی جو ایگزسٹنگ ٹیکس ہے. آپ اپنا تعارف کرا دیں. ہمیں پاکستان کی جتنے ماہرین معیشت ہے یہ آج تک ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی اور گیس پاکستان میں. وزیر اعظم کے اس اعلان کے بعد یہ صورتحال کیا ہے؟ کیا اب بھی ہم مہنگی ترین بجلی اپنے پاکستانیوں کو دے رہے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب آپ کو ایک ریلیف ملا ہے تو ریاست کا جو ایک آپ آئٹم کہیں کہ اس سے تمام کو فائدہ ہوتا ہے، اب اس سے آپ کی پیداواری لاگت کم ہوگی نا سر؟ جی بالکل کم ہوگی. میرا سوال سنیں، جب آپ کی پیداواری لاگت کم ہوگی تو کیا ہمارے 26 کروڑ عوام کو آپ کی اس انڈسٹری کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل بڑا ویلڈ سوال ہے. ہماری اس سے یہ بجلی کی قیمت سے، انٹرسٹ ریٹ سے، ایک تو ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور لوکل انڈسٹری جیسے بجلی کی وجہ سے، اور ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کر رہے ہیں، اس سے کاسٹ بھی کم ہوگی، چیزیں عوام کو سستی ملیں گی. رہی بات کہ بجلی ابھی بھی بجلی ہماری ریجن کے حساب سے انڈیا اور دوسرے ہمارے ریجنل کنٹری بنگلہ دیش ہماری ابھی بھی زیادہ ہے، بٹ آہستہ آہستہ گریجولی انشاءاللہ یہ جو پچھلے دنوں ایک 10% ایکسٹرا کا آیا تھا، اگر اس کو بھی ہم کریں ایڈ تو یہ 9 سینٹ تک ہم پھر چلے جائیں گے. تو امید ہے کہ ہم کافی بہتر ہو جائیں. بات یہ ہے سر، تقریباً آپ کا بھی ہم سینئر سٹیزنس ہی ہو گئے، کم سے کم میں اتنے عرصے سے یہی بات سن رہا ہوں، اور ہر پی ایم کے کوئی نہ کوئی اقدام ہوتا ہے جس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں. فیصلہ آباد کے بارے میں ہم سنتے ہیں شروع سے کہ وہاں کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، ابھی ریوائو بھی ہو رہی ہیں.